آج صبح میرے ساتھ نکالیں متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 8واں باب اور 24ویں آیت سے 37ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں لیکن وہ نہ گرا۔ ہیلیلویا! کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خدا کے کلام کے اس حصے میں عقل مند گھر بنانے والے کی مثال دی ہے۔ اس کو چٹان جیسے ایک معمار مضبوط ٹھوس جگہ پر چٹان پر سخت جس کی گراؤنڈ بیس سخت ہے وہ جو اس پر تعمیر کرتا ہے گھر بناتا ہے، بالکل اسی طرح اس معمار کی طرح وہ شخص بھی دانا اور عقل مند ہے جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔ تشبیہ دی ہے، اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔ 5واں 6 7واں باب یہ پہاڑی واز ہے۔ یسوع مسیح نے بڑی تفصیلاً اس میں تعلیم دی ہے۔ یسوع مسیح نے اس میں جو 3 ابواب میں جو باتیں کی ہیں اس کے تعلق سے وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں جو ان کو سنتا ہے ان پر عمل کرتا ہے وہ دانا شخص کی مانند ہے۔ عمل کرنے والے کی بنیاد ہے اور مضبوط جگہ پر بنیاد ہے۔ جو عمل نہیں کرتا اس کی کوئی بنیاد نہیں، وہ کمزور ہے اور وہ برباد ہو جائے۔ آمین جی۔ اب لفظ بنیاد 25ویں آیت میں کہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بنیاد کا مطلب ہے انڈر لائنگ بیسس، اصول جو زمین کی سطح نظر آتی ہے، ایک جو اس کے اندر جو نیو ہے جو نظر نہیں آتی وہ بیس ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے، تو بالکل اسی طرح سے جب مکان بنایا جاتا ہے اس کے نیچے بنیادیں کھودی جاتی ہیں۔ بنیاد جو نظر نہیں آ رہی وہ اگر ٹھوس نہیں ہے، اوپر دیواریں آپ جتنی مرضی مضبوط کر دیں، اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو مکان کی کوئی ویلیو اور اس کی مضبوطی نہیں ہے۔ تو وہ شخص عقل مند ہے، دانا ہے، حکمت والا ہے جو بنیاد چٹان پر ڈالتا ہے۔ مطلب کہ جو بنیاد ہے یسوع مسیح نے کہا وہ میرے اصولوں پر، میری باتوں پر، میرے احکامات پر بنیاد ہونی چاہیے۔ بندہ باہر جو کوئی بھی ہے، اندر جو بنیاد ہے وہ مسیح کی باتوں پر، کلام کی باتوں پر، زندگی کی باتوں پر وہ بندہ کھڑا ہو۔ چٹان کون ہے؟ جو شخص مسیح کے اصولوں، مسیح کی باتوں پر عمل کرتا ہے اس کی بنیاد چٹان خود یسوع مسیح ہے۔ ہلیلویا! اور وہ شخص عقل مند ہے، حکمت والا ہے۔ حکمت کے تعلق سے پہلی بات کہ خدا حکمت والا ہے، دوسری بات خدا حکمت بخشتا ہے۔ آمین۔ خداوند کا خوف مثال کی کتاب پہلے باب کی 7ویں آیت میں حکمت کا شروع ہے، اور پھر ایوب کی کتاب 26ویں باب کی 28ویں آیت میں خدا کا خوف حکمت ہے۔ جب ہم the fear of God is wisdom، اب ہم خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کی عزت کرتے ہیں، خدا کو آنر دیتے ہیں، خدا کی تابعداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے خوف میں، یہ حکمت کا سٹارٹ ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کے خوف میں بڑھتے جائیں گے، گرو کرتے جائیں گے، آپ اس کی مرضی کو پورا کرنے میں گہرے ہوتے جائیں گے، حکمت بڑھتی جائے گی۔ ہلیلویا! پھر متی کی انجیل 10ویں باب میں 16ویں آیت میں بائبل میں مختلف جگہ پر خدا حکم دیتا ہے کہ حکمت اختیار کرو، بی وائز،
दना बनो। जहाँ पर ये लफ्ज आता है ना होशियार, मत्ती की इंजील में सांपों की मानिंद होशियार रहो और कबूतर की मानिंद भोले। याद आया? ये जो लफ्ज होशियार है इसका मतलब है कि विजडम से भर जाओ, हिकमत अपने अंदर रखो। फिर रोमियो 16 बाब की 19वीं आयत में नेकी के एतबार से दाना बन जाओ। नेकी के एतबार से दाना बनो, बदी के एतबार से भोले। नेकी के लिए हिकमत इस्तेमाल करो, हिकमत करके नेकी करो, दनाई से आप नेकी करें। खुदा जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आप कोशिश करके दनाई से, हिकमत से जब आप नेकी अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे, खुदा की मर्जी को बजा लाने के लिए आप कमर कस लेंगे, होगा क्या? खुदा रोमियो 16 बाब की 19वीं आयत में खुदा शैतान को आपके पांव तले कुचलवा दे। दना पढ़ना इतना पावरफुल है। एक कली खाली अकल ही हो नहीं कि अकल आपको कुछ फायदा नहीं दे। आमीन जी। फिर कुलुसियों 4 बाब की 5वीं आयत में ये नुक्ता ठहरने वाला है, बाहर वालों के साथ होशियारी से, हिकमत से बर्ताव करो। फिर पतरस के पहले खात में कि होशियार और बेदार रहो, क्योंकि इब्लीस जो मुखालिफ है ये शेरे बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है, कब खाए आपको, कब फाड़ खाए। सलातीन की पहली किताब में हिकमत के साथ बर्ताव करो। क्यों? दना शख्स के साथ उसको तशबीह दी गई है। वो शख्स जिसकी ग्राउंड, बुनियाद, बेस मसीह के कलाम और उसकी बातों पर है, वो शख्स हिकमत से भर जाता है, अक्लमंदी से भर जाता है, और वो रूसियाई के काम, बेवकूफी के काम वो नहीं करता, और वो हिकमत के काम करता है। आमीन। और इस हिकमत की जरूरत क्यों है? इस अकल और इस विजडम की, विजडम कहाँ से आती है? खुदा के कलाम से। जरूरत क्यों है? इसलिए कि जब आप मसीह में आ जाते हैं तो मींह भी बरसेंगे, पानी भी चढ़ेंगे, आंधियां भी चलेंगी, और इसके लिए लफ्ज है आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी। बीट अपॉन द हाउस। इसका मतलब है जैसे परिंदा बार बार पर मारता है, ये प्रैक्टिस होगी। तूफान आपकी जिंदगी में, आजमाइशें, जैसे एक जहाज तूफान में गिर जाता है और वो गिरा रहता है, जैसे कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई आजमाइश आपको घेर ले चारों तरफ से और आप उसमें से निकल ना पाए। कौन शख्स इन मुश्किलात में कायम और दायम रहेगा? वो जिसकी ग्राउंड और बुनियाद खुदा के कलाम, मसीह खुदावंद की बातों पर है। हालेलुया। मगर ये हो नहीं सकता कि टकरे लगे और तूफान आए। जो घर चट्टान पर बना है वो शख्स जिसकी जिंदगी में मसीह की जिंदगी का कलाम और मसीह की बातें हैं, वो शख्स गिर जाए, ये हो नहीं सकता। वो मजबूत रहता है, वो खड़ा रहता है। तो यीशु मसीह ने कहा, वो जो मेरी बातें सुनता, ये एवं गल्ला नहीं, और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। अच्छा, ये नहीं है कि आप खुदावंद के हैं, आप खुदावंद के कलाम को मानते हैं, आप खुदावंद के कलाम से क्या करते हैं, आप गुनाह के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, तो इसका ये नहीं मतलब कि तूफान नहीं आए, इसका ये नहीं मतलब कि आजमाइशें नहीं आई। आप आजमाइशों से, मुश्किलात से मुबर्रा नहीं है। टक्करें भी लगी और लगातार लगेंगी, तूफानों में भी आप गिरेंगे, आप मुश्किलात में भी गिरेंगे। फाइनेंशियल जो कमजोरी है, जो माली कमजोरी है, जो माली आजमाइश है, वो भी आएगी। जो सेहत की बीमारी है, जो सेहत खराब करती है, वो भी आएगी। रूहानी तौर पर भी आप डैमेज होंगे। लेकिन अय्यूब को देखें, उसके बारे में लिखा है कि रूए जमीन पर वो रास्तबाज शख्स था, रूए जमीन पर वो रास्तबाज शख्स था, खुदा से प्यार करता था। तूफान आए, टकरे लगी, आजमाइशें आई, उसकी मालियात पर अटैक हुए, उसकी फैमिली पर अटैक हुए, उसके घर पर अटैक हुआ, उसका घर खत्म हो गया, गोया उसकी अपनी जान पर अटैक हुए, वो कब्र मौत के मुंह तक पहुंच गया। लेकिन क्योंकि उसकी बुनियाद खुदा के कलाम की बातों पर थी, मजबूत चट्टान पर थी, वो नहीं गिरा। तूफान हट गए, खत्म हो गए, और खुदा ने अय्यूब को डबल बरकत। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये आनी है बातें, ये जरूरी है। यीशु ने पतरस से कहा कि इब्लीस ने तुम्हें मांग लिया ताकि तुम्हें गेहूं की तरह फटके, वो तुम्हें गेहूं की तरह फटके उसने मांग लिया। या थ्रेशर भी इसका मतलब है कि ये आपको इसने मांग लिया। लेकिन यीशु ने क्या कहा, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। कनेक्शन, इंटरलिंक, मसीह के साथ लिंक्ड अप होना, मसीह के साथ आपका तौल्लक रहे,
طوفان آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. آپ قائم رہیں گے. وہ جس کا دن رات دھیان خدا کی شریعت پر رہتا ہے، زبور پہلا، وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے کنارے لگایا گیا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. ہلیلویا. جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا اور وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے. سنو، وہ اپنے اور وہ جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، پانی کے کنارے لگائے گئے درخت کی مانند ہے. اس لیے یسوع مسیح نے یہ بھی کہا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. تو طوفان ایماندار کی زندگی میں آنے طے ہیں، یہ آنے ہیں، لیکن آپ نے اس میں قائم و دائم رہنا ہے. ایک مثال ہے، بحری جہاز آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، جو برف کے تودے ہوتے ہیں، آئس برگ، یہ اوپر سے تھوڑے نظر آتے. مثال کے طور پہ اگر یہ باہر یہ تودا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے چند میٹر کا، تو یہ نیچے پانی کے اندر 8 گنا زیادہ ہوتا ہے. اور جب یہ تودے سمندر کے اندر آتے ہیں تو بحری جہاز جب ان کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو گویا یہ پتھروں کی مانند ہوتے ہیں. تو آئس برگ جب طوفان آتا ہے، جب ہوا چلتی ہے، لہریں اٹھتی ہیں، آئس برگ جو تازہ ہوتا ہے وہ دور سے نظر آتا ہے، اس کا کلر فرق ہوتا ہے، وہ وائٹ ہوتا ہے، وائٹ اور سفید دور سے چمک مارتا ہے. لیکن جب لہریں اس کو ٹکرا کر جب وہ الٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کو وہ بلیک آئس برگ بن جاتا ہے. وہ ہم اس کو کہیں کہ وہ برف کا تودا وہ انویزیبل ہو جاتا ہے. وہ جو کپتان ہے، جہاز ران ہے، ان کو پھر نظر نہیں آتا. اور اگر تو ہلکا ہلکا طوفان ہو، لہریں اٹھ رہی ہوں، پانی اس کے ساتھ لگے تو ریفلیکشن آتا ہے، پتہ لگتا ہے کوئی چیز ہے سامنے، بندہ الرٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر بالکل خاموشی ہو اور موسم بالکل کام ہو، پرسکون ہو، تو پھر وہ آئس برگ جو ڈارک ہو چکا ہے وہ نظر نہیں آتا اور جہازوں کے نقصان ہو جاتا ہے. ایماندار کی زندگی میں اگر بالکل سکون آ گیا ہے، آپ کو ابلیس کے حملوں کا نہیں پتا چلے گا. ہلکی پھلکی آپ کی زندگی میں جو چھیڑ چھاڑ ہے وہ ہوتی رہنی چاہیے تاکہ آپ الرٹ رہیں اور جاگتے رہیں. یہ آپ کا نقصان نہیں ہونے دے. ہمارے ٹیچر کہتے تھے کہ جب کلیسیا میں بالکل خاموشی ہو جائے یہ بھی نہیں چنگی ہوتی، کوئی گل ہوتی. تو اگر تھوڑی تھوڑی ریئیکٹ کرتی رہے، رد عمل کرتی رہے، تو اس کا مطلب ہے کلیسیا ایکٹیو ہے، یہاں سے کچھ جا رہا ہے، اس کا ریئیکشن آ. ایماندار کی زندگی میں طوفان، مصیبتیں، مشکلات، مسائل، آزمائشیں یہ طے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وعدہ ہے، اگر آپ کی بنیاد مضبوط چٹان پر ہے آپ ہل نہیں سکیں گے، آپ مضبوط رہیں گے. ہلیلویا. تو تنا بنے اور تنا شخص خدا کے کلام پر عمل کرنے کی بدولت بن سکتا ہے. دوسرا حصہ جو ہم نے اس میں پڑھا ہے، جو شخص خدا کے کلام کی باتوں کو سنتا نہیں ہے، سنتا ہے پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ہے. تشبیہ دیکھیں کہ وہ بیوقوف آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا. طوفان اس کی زندگی میں بھی آتے ہیں لیکن وہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ گر جاتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد ریت پر. آمین. اس لیے جب ہم کلام سنتے ہیں تو بڑے دھیان سے، ہم کلام سننے والے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بن. یہ عمل نہ کرنا بے وقوفی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا وہ کوئی نہیں کر لیں گے، حالے کر لیں گے، یہ بے وقوفی ہے، یہ آپ کو گرا دے گی. تو اگر ہم خدا کے کلام کی باتوں کو پیٹھ پیچھے پھینکتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ اے شریر، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا بات، کیونکہ تو میری باتوں کو، میرے آئین کو، میرے کلام کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا. جب آپ خدا کے کلام پر ٹھہریں گے، آپ کی بنیاد اس پر ہوگی، تو طوفان، آزمائشیں آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. جو شخص سن لیتا ہے عمل نہیں کرتا، وہ گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. زبور 1 میں لکھا ہے، گھر جا کے پڑھیں زبور 1 ذرا غور سے. پہلا زبور، شریر ایسے نہیں ہے. دوجا جڑا کلام سے دھیان رکھتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہے جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، اپنے وقت پر پھلتا ہے. خدا صادق کی راہ جانتا ہے، پر شریر ایسے نہیں. وہ بوسے کی مانند، ہوا جدھر چاہتی ہے اڑا لے جاتی ہے. آندھیاں، طوفان، ہلکی جی مصیبت آئی، بندہ گیا. یہ روحانیت کا پتا کتنے لگتا؟
پادری کا پتہ کتنے لگتا ہے جب مصیبت آ مشکل آ. حقیقی محبت کا پتہ تب چلتا ہے اب خدا کے ساتھ کتنے. وہ شخص جو شریر ہے، جو شریعت پر جس کا دھیان نہیں ہے، وہ شخص بھوسے کے مانند ہے، وہ نابود ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. لیکن خداوند کی باتوں پر عمل کرنے والا شخص، اس کی بنیاد مضبوط ہے اور وہ کھڑا رہتا ہے، قائم و دائم رہتا ہے. آمین. تو آئیں مضبوط بنے، حکمت والے بنے. اس طرح سے خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں لیں اور ہر روز ان باتوں پر کوشش کریں چلنے کی.